الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین جناب، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور ملت کی پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. بعد وہ ان کی ذکر و سلام ناصر ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. موضوع چل رہا ہے قبر کا بیان. اس تعلق سے چند باتیں آپ کو بتلائی گئی تھی. قبر اور قبرستان ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت کی جگہ ہے، اور جو قبرستان جا کر کے بھی عبرت حاصل نہ کرے تو اس سے گیا گزرا بے وقوف اور کوئی انسان نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو کارروائی وہ دوسرے کے ساتھ قبرستان میں جا کر کے کرتا ہے، ایک دن وہی کارروائی اسی کے ساتھ بھی ہونا ہے. تو جس کو قبرستان میں جا کر کے اپنا قبر میں سونا اور لیٹنا یاد نہ آئے تو اس سے زیادہ غافل کوئی اور انسان نہیں ہو سکتا. چنانچہ اگر قبر کی حقیقت جاننا ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے. ابن ماجہ کی 4267 نمبر کی روایت ہے. کان عثمان بن عفان اذا وقت على قبر يبكي حتى يبل لحيته. کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس جاتے تو اس قدر آنسو بہاتے، اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اس قدر آپ پریشان ہوتے، غمزدہ ہوتے. فقیر له تذکر الجنت والنار ولا تبکی. ان سے کہا جاتا کہ جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ نہیں روتے. جہنم کی ہولناکیاں آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں، آپ آنسو نہیں بہاتے. وَتَبْكِي هَاهُنَا. لیکن جب قبر کا معاملہ آتا ہے
تو آپ اس قدر روتے ہیں، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان القبر اول منازل الآخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، آخرت کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ قبر ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، جو اس مرحلے میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، تو قبر کے بعد آنے والے جتنے بھی مراحل ہیں سب اس سے بھی زیادہ آسان ہونے والے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور جو یہاں پھنس گیا، یہاں فیل ہو گیا، یہاں کامیابی نہ ملی، تو قبر کے بعد آنے والے تمام مراحل اس کے لیے اور بھی زیادہ دشوار گزار ہونے والے ہیں۔ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه، کہ میں نے دنیا میں کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا کہ جو قبر سے بھیانک ہو، یعنی قبر کے اندر ہونے والی جو کاروائی اور جو مناظر ہیں ان سے زیادہ بھینکر، ان سے زیادہ بھیانک منظر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ لہذا یہی وجہ تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کا تذکرہ ہوتا تو اس قدر روتے، اس فکر میں، اس سوچ میں کہ کہیں میں اس مرحلے میں پھیل نہ ہو جاؤں، کہیں میں اس مرحلے میں پھنس نہ جاؤں، کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی مراحل آئیں گے اگر یہاں نکل گیا تو آسانی سے نکل جاؤں گا، اور یہاں پھنس گیا تو بعد میں پھنستا ہی چلا جاؤں گا۔ اور پھر قبر سے زیادہ بھینکر کوئی اور منظر ہو سکتا نہیں۔ سامعین کرام، قبر عبرت کی جگہ ہے، ہمیں قبر کی تیاری ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ آئیے سنتے ہیں کہ قبر کے اندر ہوتا کیا ہے۔ قبر میں جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے احباب، اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی، اس کے چاہنے والے جب اسے قبر میں رکھ کر کے چلے آتے ہیں تو اس کے ساتھ کون کون سے معاملات ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی 2870 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المیت اذا وضع فی قبرہ انہ لیسمع خفق نعالی اذا انصرفوا، کہ میت کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، تو وہ دفن کرنے والوں کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے جب وہ لوٹ کر کے جاتے ہیں۔ گویا کہ قبر میں دفن کر دینے کے بعد مردے کو شعور عطا کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر روح لوٹا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوٹنے والوں کی، دفن کرنے والوں کے پاؤں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ اور ترمذی شریف کی 6071 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قبض المیت اتاہ ملکان اسودان ازرقان، کہ جب میت کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، ایک دم کالے کنوٹے اور نیلی آنکھوں والے، اور بعض روایات میں ان کے دانتوں کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ ان کے دانت اس طرح کے ہوتے ہیں جس طرح سے گائے کے سینگ ہوتے ہیں، اس طرح سے خطرناک شکل والے، ڈراؤنی شکل والے 2 فرشتے آتے ہیں۔ یقال لأحدهما المنکر والآخر النکیر، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ قبر کے اندر جو فرشتے آتے ہیں سوال و جواب کرنے کے لیے، انہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی بھیانک شکل والے، ڈراؤنی شکل والے فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی 4753 نمبر کی روایت ہے، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ
फ़यजलिसानिही کہ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، فیقولان لہو اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، چند سوال پوچھتے ہیں، بڑے مشہور سوال ہیں، من ربک وما دینک وما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، اور جو آدمی تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا جانتے ہو اس کے بارے میں، یعنی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ سوال ہر ایک سے ہونا ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک اور مذہب سے تعلق رکھنے والا، ہر ایک سے یہ تینوں سوال ہونا ہے۔ دنیا کے اندر سوال و جواب اس سے ہوتے ہیں جو کوئی سلیبس پڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اسکول میں پڑھیں گے، کوئی کلاس کر رہے ہیں تو ہم سے سوال و جواب ہوں گے، ایگزام ہوگا، امتحان ہوگا، لیکن قبر وہ مدرسہ ہے، وہ اسکول ہے، چاہے آپ سلیبس پڑھو نہ پڑھو، ہر ایک سے وہ سوال جواب ہونا ہے اور ہر ایک کو اپنے اپنے جواب دینا ہے۔ کوئی بچ نہیں سکتا ان سوالوں کے جواب سے، کوئی کہے کہ میں نہیں دیتا ان سوالوں کے جواب، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چاہے کوئی جاننے والا ہو اس سے بھی پوچھا جائے گا، نہ جاننے والا ہو اس سے بھی یہی سوال ہوں گے، لیکن جواب دے گا کون؟ سوال تو بڑے آسان ہیں، ارے یہ تو مجھے پتہ ہے، یہ دے دوں گا، لوگ سوچتے ہوں گے بھائی یہ تو سب کو ہی پتہ ہے رب کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے دین کیا ہے، میں مسلمان ہوں تو اسلام ہی میرا دین ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بڑے آسان سوال ہیں، جواب تو دے ہی دیں گے۔ دنیا میں یاد ہونے سے کچھ کام بننے والا نہیں ہے۔ مومن سے بھی یہی سوال ہوں گے، کافر سے بھی یہی سوال ہوں گے، منافق سے بھی یہی سوال ہوں گے۔ مومن اپنے جواب دے گا، کافر اپنے جواب دے گا، منافق اپنے جواب دے گا، لیکن صحیح جواب صرف وہ دے گا جس نے دنیا میں ان سوالوں کی تیاری کی ہوگی، جس نے دنیا میں رہتے ہوئے ان سوالوں کا خیال رکھا ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ان میں ایک سوال ہے عمر کے بارے میں کہ عمر کہاں گزاری، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں، تیسرا سوال مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا، چوتھا پھر مال کے بارے میں کہ کہاں پر خرچ کیا، اور پانچواں علم کے بارے میں کہ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ اور قبر کے اندر 3 سوال، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے رسول کون ہے، یہ 3 سوال، اور قیامت کے 8 سوال۔ ان 8 سوالوں کے اندر ہی آخرت کی کامیابی ہے۔ جن کے پاس ان 8 سوالوں کے جواب ہوں گے وہ کامیاب ہوگا، اور جن کے پاس ان 8 سوالوں کے جواب نہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب ان میں ذرا غور و فکر کر لیجئے کہ اس میں کہیں کوئی سوال ہے کہ آپ کا امام کون تھا؟ کیا ان میں کہیں ایسا سوال ہے کہ آپ کس کے مقلد تھے؟ کیا ان میں کوئی ایسا سوال ہے کہ آپ کس ولی کے ماننے والے تھے؟ کیا ان میں کہیں ایسا کوئی سوال ہے کہ آپ فلاں صاحب کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ کوئی ایسا سوال نہیں ہے، بس اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے تو اللہ اس کے رسول کے بارے میں سوال۔ تو ان 8 سوالوں کی تیاری ہی آخرت کی کامیابی ہے، اور جس نے بھی ان 8 سوالوں کے علاوہ کچھ اور تیاری کی، کسی 9ویں یا 10ویں چیز کے چکر میں پڑا تو سمجھو وہ گیا۔ آئیے آپ جانتے ہیں کہ ان سوالوں کی تیاری کیسے کرنا ہے۔ سوالوں کا جواب صرف وہ دے گا جس نے تیاری کی ہوگی۔ سب سے پہلا سوال ہے من ربک کا، تیرا رب کون ہے، اپنے رب کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی صرف وہ دے گا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہوگا، اللہ کا تعارف کیا ہوگا، اللہ کے بارے میں علم حاصل کیا ہوگا، اللہ کی عظمت، اللہ کی جلالت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے تمام تر کاموں کو وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جانتا ہوگا۔ چنانچہ
مومن کہے گا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، ربی اللہ، سے پوچھا جائے گا من رب، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ کیوں کہے گا؟ کیونکہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے رب کو پہچانا۔ کون ہے رب؟ آئیے ذرا ہم پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی تیاری بھی کہاں سے کریں گے؟ قرآن مجید سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتلایا کہ رب کون ہے۔ اور آگے وہ حدیث بھی آئے گی، جب دونوں فرشتے سوال جواب کر لیں گے اور مومن اپنے صحیح جواب دے دے گا تو اس سے پوچھیں کہ بھائی تجھے پتہ کیسے چلا ان سوالوں کا جواب؟ پتہ کیا کہے گا وہ؟ میں نے قرآن مجید پڑھا تھا۔ تو آئیے ان سوالوں کے جواب بھی ہم قرآن مجید سے ڈھونڈتے ہیں۔ رب کون ہے؟ پالنہار کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ چنانچہ ہم سورہ فاتحہ میں پہلی آیت پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ رب کون؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب کا مقام نہیں دیا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پالنہار تصور نہیں کیا جا سکتا کہ مجھ پر تو فلاں بابا کا کرم ہے، مجھ پر تو فلاں پیر صاحب کا کرم ہے، ارے سب تو غوث اعظم کی کرپا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ رب کی شان کے خلاف ہے۔ ایسا شخص قبر کے اندر رب کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، من رب کا، اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا جس نے رب کے علاوہ کسی اور کو رب کا درجہ دے رکھا۔ خالق کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ مخلوقات کو کس نے پیدا کیا؟ چرند پرند، یہ نباتات، یہ پیڑ پودے، یہ آسمان، زمین، چاند، ستارے، سورج، اور دنیا میں پائے جانے والی ایک ایک چیز کا خالق کون ہے؟ سورہ زمر آیت نمبر 62 میں اللہ نے فرمایا، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ ہی ہر ایک چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگراں ہے۔ رب بھی کون؟ اللہ تعالیٰ۔ خالق بھی کون؟ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ لہذا اللہ کے علاوہ کوئی اور ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ جن معبودوں کو اللہ کے علاوہ اس دنیا میں پکارا جاتا ہے یا پوجا جاتا ہے، وہ ایک مکھی بھی سب مل کر کے پیدا کرنا چاہیں تو نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے اوپر سے کوئی چیز لے کر کے بھاگ جائے تو اس سے چھڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ تو پیدا کرنے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ، پالنے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ، اور پوری کائنات کا مالک کون؟ کس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات کی تمام چیزیں ہیں؟ سورہ ملک آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملکیت ہے، بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، پالنہار بھی وہ، پوری کائنات کا رازق کون ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ کھلاتا اور پلاتا کون ہے؟ یہ جو چیزیں ہم کھا کر کے جی رہے ہیں، پی کر کے جی رہے ہیں، ان کو پیدا کس نے کیا؟ ان کو اتارا کس نے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا سورہ ذاریات آیت نمبر 58، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ صرف انسانوں کا رازق ہے اللہ تعالیٰ، صرف انسانوں کا رازق ہے، صرف انسانوں کو کھلاتا پلاتا ہے۔ اگر مفسرین کی رائے لے لی جائے تو دنیا کے اندر ٹوٹل 22,000 مخلوقات ہیں۔ کتنی مخلوقات ہیں؟ ان میں سے انسان صرف ایک مخلوق ہے۔ انسان کے علاوہ کتنی اور مخلوقات ہیں؟ 22,000۔ یعنی ایک تو ان گنت انسان دنیا میں موجود ہیں، ان کی خوراک کا انتظام بھی اللہ کے ذمے، اور پھر 21,999 مخلوقات انسانوں کے علاوہ ہیں، ان کو بھی کھلاتا پلاتا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ تو رازق بھی وہ، مالک بھی وہ، خالق بھی وہ، پوری کائنات کا پالنہار بھی وہ۔ اب قادر مطلق کون ہے؟ ہر چیز پر جس کی قدرت ہے،
ہر چیز پر جو قدرت رکھنے والا ہے وہ بھی کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، واللہ علی کل شیء قدیر۔ لہذا اب اللہ تعالیٰ رزاق ہے۔ کوئی کہے کہ میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، جب تک فلاں صاحب کا چکر لگا کر نہیں آؤں گا میرا کاروبار صحیح نہیں ہو سکتا، وہاں پر حاضری دینا ضروری ہے، فلاں دربار میں جانا ضروری ہے، چھوٹے سرکار بڑے سرکار پتہ نہیں کیا کیا کون کون سی سرکاریں چل رہی ہیں، فلاں صاحب اور فلاں صاحب۔ تو یہ اللہ کی صفات کا انکار ہے۔ اللہ کو ہم نے رزاق نہیں مانا، اللہ کو ہم نے رازق نہیں مانا، تو قبر کے اندر جواب نہیں آئے گا۔ قادر مطلق بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر اور اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے، اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان کا اگر تذکرہ ہم پڑھ لیں تو اللہ کی قدرت کا یقین ہو جائے کہ کس قدر اور کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک تو یہ آسمان دیکھ رہے ہیں آپ، بغیر پلر کے اتنا بڑا کھڑا کر رکھا ہے، ہم ایک چھوٹا سا اسٹول، ایک چھوٹی سی کرسی بغیر پلر کے کھڑا نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایک حقیر سے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے اتنے خوبصورت انسان کو پیدا کر دیا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہم ایک دانہ زمین کے اندر ڈالتے ہیں اور اس سے عالی شان درخت نکلتا ہے، اس سے طرح طرح کے پھل نکلتے ہیں، اور پھل بھی عجیب عجیب قسم کے، ذائقہ الگ، رنگ الگ، خوشبو الگ، سب کچھ۔ انار کو دیکھ لو کس قدر، ناریل کو دیکھ لو کس قدرت کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا۔ ایک ایک چیز پر غور کریں تو اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہمیں ملیں گی۔ چنانچہ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان کی قدرت کا کیا عالم ہے۔ ابو داؤد کی 4727 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش، کہ مجھے اجازت دی گئی کہ میں اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں کا تذکرہ کروں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ انما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، کہ ان کے کان کی لو سے لے کر کے کندھے تک کی جو دوری ہے یہ اتنی چوڑی ہے کہ آپ 700 سال تک مسلسل سفر کرتے رہے۔ یعنی کتنی چوڑائی ہے اس کی، یہ جو ہمارا یہ ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہے میرے خیال میں، کان کی لو سے لے کر کندھے تک جو فاصلہ ہے یہ ذرا سا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان میں سے ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی یہ دوری اتنی زیادہ ہے کہ 700 سال تک آپ مسلسل سفر کرتے رہے تب بھی یہ دوری پوری نہیں ہونے والی۔ تو لگائیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ تو قادر مطلق بھی کون؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ اچھا اب غوث اعظم کون؟ غوث اعظم کا ہم معنی ہی نہیں سمجھتے۔ غوث اعظم کا معنی ہوتا ہے ہر ایک کی فریاد سننے والا، جو بھی پکار رہا ہے اس کی پکار پر لبیک کہنے والا۔ یہ صفت کس کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور ہم نے کس کو غوث اعظم سمجھ لیا ہے؟ اللہ کے ایک بندے کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جس بندے کو اتنی بھی طاقت نہ ہوئی کہ اپنے مرنے کے بعد کفن دفن کا انتظام کر سکے، دوسروں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا اور ہم اس کو غوث اعظم سمجھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کا درجہ ہم نے اس کو دے رکھا ہے۔ تو غوث اعظم بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ سورہ رمل آیت نمبر 62 میں اللہ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو پریشان حال کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے؟ تو غوث اعظم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ پریشان کو دیکھ کر کے، دکھی کو دیکھ کر کے، غمزدہ کو دیکھ کر کے جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور کوئی غمزدہ ہو، کوئی پریشان ہو، کوئی دکھ کے عالم میں ہو، کس کو پکارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ چنانچہ غوث اعظم بھی اللہ تعالیٰ۔ گنج بخش کون ہے؟ گنج بخش خزانے دینے والا، خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور ہم کسی اور کو گنج بخش سمجھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ سورہ منافقون
آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ تو گنج بخش بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور مشکل کشا کون ہے؟ مشکلوں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا مالک فرماتا ہے پیارے پیغمبر تیرے جیسی ہستی ہم نے دنیا میں پیدا نہیں کی، لیکن سورہ انعام آیت نمبر 17 ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے کوئی اللہ والا نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، مرتبہ ہے، تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی اگر آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، تو آپ بھی اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، اس مصیبت کو بھی دور کرے گا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ بتائیے جس کو اللہ تعالیٰ نے ولی بنایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تمہیں بڑا بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جس کو اللہ نے خود بڑا بنایا اس کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو دور کر سکے، اور پھر وہ بڑے جن کو اللہ نے بڑا نہیں بنایا بلکہ ہم نے بڑا بنایا، ہم نے بڑا مان لیا، پتہ نہیں وہ بڑے ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ اور تذکرۃ الاولیاء جو احناف کی ایک بہت اہم کتاب ہے جس کے بغیر وہ حنفی نہیں بن سکتے، اس میں لکھا ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو ولی نہیں کہہ سکتا، کوئی کتنا بڑا اللہ والا وہ اپنے آپ کو ولی نہیں کہہ سکتا، اور جب ولی نہیں کہہ سکتا اور کہا کہ جو ولی کہے وہ سب سے بڑا شیطان ہے، اسی کتاب میں لکھا تذکرۃ الاولیاء، یاد کر لو کتاب کا نام، کہا کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو ولی نہیں کہہ سکتا، اور جو خود کو ولی کہے وہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ اب جب کوئی اللہ والا، کوئی نیک انسان، کوئی بزرگ انسان اپنے آپ کو ولی نہیں کہہ سکتا اور کہے تو سب سے بڑا شیطان، پھر تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ وہ ولی ہے؟ اس نے بتایا نہیں، اللہ نے بھی کہا نہیں اس کے بارے میں کہ یہ ولی ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ذکر نہیں کیا کہ فلاں ولی ہے، میرے بعد یا قیامت تک کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو فلاں فلاں نام کے ہوں گے اور ولی ہوں گے، اللہ نے بھی نہیں بتلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتلایا، اور جس کو ہم نے ولی مانا اس نے بھی ولی نہیں بتلایا اپنے آپ کو، پھر ہمیں کیسے پتہ چل گیا ولی؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ولی بنایا، لیکن مشکل کشائی کا اختیار بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں۔ تو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے سے نیچے ہیں وہ کیسے مشکل کشائی کر سکتے ہیں، وہ کیسے کسی کے اوپر آنے والی مصیبت کو ڈال سکتے ہیں؟ لہذا اللہ تعالیٰ کو دنیا میں پہچانیے، مشکل کشا بھی ہو، خالق بھی ہو، مالک بھی ہو، پیدا کرنے والا بھی ہو، پالنہار بھی ہو، قادر مطلق بھی ہو، گنج بخش بھی ہو، داتا بھی ہو۔ لہذا اللہ کو جب ہم دنیا میں پہچانیں گے اور اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کا جو مقام ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو دیں گے، تو کل قبر میں جب ہم داخل ہوں گے تو ہم سے اس سوال کا جواب دیا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر دنیا میں ہم نے رب کو نہیں پہچانا، رب کو نہیں جانا، رب کے علاوہ کسی اور کو رب کا مقام اور مرتبہ دے دیا، تو پھر قبر کے اندر اس سوال کا جواب ہم سے نہیں بن پڑے گا۔ انشاءاللہ بقیہ تفصیلات آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے لیے قبر کے سوال و جواب میں آسانی پیدا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور قبر میں مدفون ہیں، اے اللہ اگر وہ کسی بھی تکلیف میں ہیں تو ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ان کے لیے قبر کی منزل کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بھی قبر کی منزل کو آسان فرما دے، ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ اپنے ایمان پر آمین۔ وآخر دعوانا